پہنچ گئے تھے مسئلہ نمبر 421. ہاں، نجاست کے احکام شروع تھے. اس مسئلے میں علم اجمالی کی بات ہوگی، اور آپ کو بتایا تھا کہ علم اجمالی جب بھی ہوگا تو آپ نے احتیاط کرنی ہوگی، اس طرح عمل کرنا ہوگا کہ یقین ہو جائے کہ علم اجمالی کی مخالفت نہیں ہوگی اور اس کے مطابق عمل ہو گیا ہے. علم اجمالی کیا ہے کہ آپ کو مثلا اجمالاً پتہ ہے کہ ان دو لباسوں میں سے ایک نجس ہے اور ایک پاک ہے، اور آپ نے نماز پڑھنی اور ہیں بھی آپ کے پاس یہی دو. تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا نجس ہے. اجمالاً پتہ ہے ایک نجس ہے، تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ کون سا. علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ علم بالجامع و شک فی الاطراف. جامع کا آپ کو علم ہے، اطراف میں شک ہے. جامع یعنی ایک لباس نجس ہے، اس بات کا علم ہے. کون سا ہے؟ طرف میں شک ہے. یہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہر علم اجمالی میں احتیاط کی جاتی ہے. احتیاط اس طرح کی جائے گی کہ ایک ہی نماز اس لباس میں بھی پڑھ لی جائے گی اور دوسرے لباس میں بھی پڑھ لی جائے گی. یہ احتیاط ہے. یہ ہے جب علم اجمالی کے اطراف جو ہے وہ اتنی کم ہوں کہ عرف تمام اطراف کو اہمیت دیتا ہے اور شک کو اہمیت دیتا ہے. دو طرفیں جیسے یہاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 100 لباس ہیں، ان میں ایک نجس ہے. تو جس کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں عرف کو 1% احتمال ہے. 100 میں سے ایک نجس ہے، یعنی جس کو آپ اٹھا کے پہن رہے ہیں اس کے بارے میں آپ عرف کو احتمال یہ ہے کہ بھئی نجاست کا اس میں ہونا 1% ہے، اس میں 1% ہے، اس میں 1%. تمام 1% کی عرف پرواہ نہیں کرتا. 2 لباس تھے تو 50% تھا، 4 لباس تھے تو 25% ہر ایک میں احتمال آ رہا ہے. وہاں عرف پرواہ کرتا ہے. جہاں عرف پرواہ نہ کرتا ہو، جس طرف کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں کہ وہ نجس ہوگا یا کوئی اور نجس ہوگا، اس میں نجاست کی عرف پرواہ نہیں کر رہا، اس احتمال کی عرف پرواہ نہیں کر رہا، تو اس کو ہم کہتے ہیں شبہ غیر معصورہ. شبہ غیر معصورہ میں یہ احتیاط نہیں ہوتی. وہاں کسی ایک میں بھی اٹھا کر آپ پڑھ لیں. شبہ معصورہ ہو جیسے 2 تھے، 4 تھے، 5 تھے، تو اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے اور تمام میں ایک ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے. صبح کی نماز پڑھنی ہے تو 5 لباس ہیں تو 5 دفعہ. تو شبہ معصورہ اور غیر معصورہ کی بات پیچھے آئی تھی کہ جہاں پر اطراف اتنی زیادہ ہوں کہ کسی ایک طرف میں نجاست کا احتمال کی عرف پرواہ نہ کرتا ہو تو یہ شبہ غیر معصورہ ہے، اور یہاں احتیاط نہیں ہے. علم اجمالی آپ کو ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک نجس، اور وہ علم اجمالی جہاں پر اطراف اتنی کم ہے کہ کسی ایک طرف میں آنے والے احتمال کی عرف پرواہ کرتا ہے، تو اس علم اجمالی جس کو ہم کہتے تھے شبہ معصورہ، اس میں آپ نے احتیاط کرنا. یہاں یہی بات ہے. اور پیچھے بھی اس طرح کی بات ایک آئی تھی، شاید طہارت نجاست میں تھی یا غصبی اور مباح کی بات تھی. پیچھے وضو میں اس طرح کی بات آئی تھی. اچھا، تو وہی اپنا قاعدہ کہ علم اجمالی میں احتیاط کی جائے گی جب شبہ معصورہ ہو. یجتہد بصلاۃ واحدہ فی بعض اطراف العلم اجمالی بنجاست اللباس اذا کانت شبہ غیر معصورہ. اگر شبہ غیر معصورہ ہے یعنی اطراف بہت زیادہ ہے، 100 لباس ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نجاست کا علم اجمالی ہے تو کہا یجتہد بصلاۃ واحدہ، ایک نماز پر آپ اکتفا کر سکتے ہیں. ایک لباس پہنو، نماز پڑھو اور فی امان اللہ، کیونکہ علم اجمالی کی اطراف شبہ غیر معصورہ والے ہیں، بہت زیادہ. وہاں تو ایک نماز کافی ہے. اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے؟ یجتہد بصلاۃ واحدہ، ایک نماز پر اکتفا کیا جائے گا. فی بعض اطراف العلم الاجمالی، وہ نماز آپ پڑھیں گے علم اجمالی کے اطراف جو 100 لباس ہیں ان میں سے بعض یعنی کسی ایک میں نماز پڑھ لیں، اسی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. علم اجمالی کس چیز کا ہے؟ بے نجاست اللباس، لباس کی نجاست کا. کب ایک نماز کافی ہوگی؟ ایک لباس میں پڑھ لیں اور باقی لباسوں کو رہنے دیں، نماز بھی دوبارہ نہ پڑھیں. ایک نماز کب کافی ہوگی؟ اذا کانت شبہ غیر معصورہ، یہ ہوگی. ولا یجتہد بہا، ایک نماز کافی نہیں ہوگی. کب؟ فی شبہ المعصورہ، اگر شبہ معصورہ علم اجمالی ہے نجاست لباس کا،
شبہ معصورہ ہے تو ایک نماز کافی نہیں ہوگی، بل جاجب تکرار الصلاۃ فی اطرافہا، بلکہ واجب ہے شبہ معصورہ کی جو اطراف ہیں، اطراف یعنی شبہ معصورہ، اس کی اطراف میں نماز کا تکرار کیا جائے گا۔ اطراف یہی متعدد لباس ہیں، ایک لباس یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ 5 جو لباس ہیں، یہ 5 اطراف ہیں، ان سب میں نماز کا تکرار کیا جائے گا۔ زائداً علی المقدار المعلوم بالاجمال، آپ کو جو اجمالی طور پر مقدار معلوم ہے نا، اس سے ایک نماز زائد پڑھیں۔ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لباس نجس ہے ان 5 میں، تو آپ ایک نماز صبح والی اس لباس میں پڑھ لیں اور ایک دوسرے میں پڑھ لیں۔ اگر پہلا نجس ہے تو دوسرا یقیناً پاک ہے، دوسرا نجس ہے تو پہلا پاک ہے۔ شبہ جتنا معلوم اجمالی جو ہے اس سے ایک زائد کر دیں۔ واضح؟ لیحرز وقوعہ فی لباس طاہر، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ نماز پاک لباس میں انجام پاک ہے۔ فلا علم بنجاست ثوبین من مجموعۃ محدودہ من الثياب، مجموعہ محدودہ ہے ثياب کا، یعنی 5 لباس ہیں، ان میں سے 2 نجس ہیں، اب آپ نے 3 نمازیں پڑھیں۔ کفا وان یصلی فی ثلاثۃ منها، ان 5 میں سے 3 میں پڑھ لیں تو کافی ہے۔ بین علم بثلاثہ، اگر آپ کو علم اجمالی ہے کہ ان 5 میں سے 3 نجس ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے 3 ہیں، تو کفا ان یصلی فی 4، 4 میں پڑھ لیں۔ وہاں کا آپ کو 10 میں سے 6 کے بارے میں 7 نمازیں پڑھ لیں، یہاں تک کہ آپ کا اطراف اتنی زیادہ ہو جائیں کہ پھر ہر طرف کسی ایک طرف کو اٹھاؤ تو اس میں احتمال ضعیف بنتا ہو نہیں جا سکتا۔ جیسے وہ ہم نے کہا ہے کہ بھئی 100 لباس میں سے کوئی ایک نجس ہے، جس کو ہاتھ لگاؤ گے اس میں 1% احتمال ہے، یا 100 میں سے 2 نجس ہیں، تو اس میں ادھر کیا ہوگا، 100 میں سے 2 نجس ہیں تب بھی آپ کا 100 میں سے 2 نجس، 2 میں سے 1 نجس ہے تو 50% بن جاتا ہے نا، تو 100 میں سے 2 نجس ہو تو 2% ہر ایک میں بنتا ہے، 2% کی بھی اور پرواہ نہیں کرتا، اس میں 2% احتمال ہے، اس میں 2% احتمال ہے، اس پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا وکذالک الحکم فی محل سجود، محل سجود میں بھی 2 سجدے گاہیں آپ کے پاس ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے جس پہ آپ سجدہ کر سکیں، ساری قالینیں ہیں وغیرہ، ان میں سے ایک نجس، تو آپ 2 نمازیں پڑھیں، ایک اس سجدے گاہ پہ اور ایک اس سجدے گاہ، اور پیشانی اتارا ہے تو اس کو بھی تھوڑا وہ خشک کر لو کہیں نجس نہ ہو جائے نا، وہ علم اجمالی ادھر منتقل ہو جائے گا، دونوں پہ سر پیشانی رکھی، علم اجمالی منتقل ہو جائے گا۔ وقد مرا فی الفاصل الرابع من اقسام المیاہ، 4تھی فاصل جو تھی اقسام میاہ کی، جب ذکر کیا تھا مطلق مضاف اور اس کے ساتھ مطلق کی اقسام کور جاری وغیرہ، وہاں ذکر ہوا تھا کہ شبہ معصورہ کیا چیز ہوتی ہے اور شبہ غیر معصورہ کیا، ضابط شبہ معصورہ غیر معصورہ وہاں ذکر ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ایک روایت ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث لا تواد، یہ یاد رکھیے، حدیث لا تواد، وہ روایت کہہ رہی ہے زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ لا تواد الصلاۃ الا من 5، 5 مقامات پہ نماز کا اعادہ ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ کہاں کہاں؟ ایک تو طہور کے وقت کہ آپ بغیر طہارت کے نماز پڑھ کر دوبارہ پڑھیں، دوسرا سجدہ کے وقت کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا ہے دوبارہ پڑھو، رکن چھوڑ دیا ہے رکوع دوبارہ پڑھو، اور وقت اور قبلہ کو بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں بہت لمبی بات ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والی روایات اور وہ کیسے تفسیر دیں گے۔ بہرحال طہور کا لفظ آیا ہے، ہم اپنی طہارت کے باب میں رہے ابھی وہ آگے، تو بغیر طہور کے آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے یاد کر لیا، طہور سے کیا مراد ہے؟ تو ویسے تو اس میں اطلاق ہے، طہور طہارہ حدثیہ کو بھی شامل ہے، وضو اور غسل کے بغیر آپ نے پڑھ لی نماز دوبارہ پڑھو، اور خبثیہ کو بھی شامل ہے، اس کا اطلاق ہے۔ دوسری روایات بھی کوئی ہیں جو اس کے معارض بنے تو بہت زیادہ ہیں، اس باب میں بہت زیادہ ہیں، وہاں
کا کوئی نہیں کہے گی کہ وضو نہیں کیا تھا یا غسل نہیں کیا تھا، کوئی مضبوط روایت وہ آ کے معارض نہیں بنے گی۔ یہاں جو ہے نا طہارت نجاست کے باب میں خبر، اس میں روایات آپ کو بہت ملیں گی جو کہتی ہیں کہ مطلب ایک بندہ ہے، اس کو نماز میں رواب شروع ہو گئے، اس کو کیا کہتے ہیں جو ناک سے خون آتا ہے، نکسیر شروع ہو گئے، کپڑے خراب وغیرہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھو۔ بعض روایت میں آئے کہ ہاتھ پہ لگ گیا تو ہاتھ پہ ایسے ایسے کر لو، نماز جاری ہے۔ کہیں آئے گا کہ نہیں نماز دوبارہ پڑھو، بہت زیادہ روایات ہیں۔ تو ان ساری روایات جو اس کے مقابلے میں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ طہور سے مراد یہاں پر وضو اور غسل ہے۔ ان کے بغیر اگر نماز کسی نے پڑھ لیا، چاہے جو صورت بھی بناؤ، نسیان بناؤ، جہالت بناؤ، علم بناؤ، مقصر جاہل بناؤ، جو بھی بناتے ہو، عالم جاہل مقصر جاہل قاصر ناسی، سب کی ایک بات ہے کہ ان کی بغیر وضو غسل کی نماز نہیں ہے۔ طہارت خبثیہ کے بغیر یعنی نجاست لگی ہوئی تھی جسم یا لباس پہ، تو اس کی تفصیلیں جا آ رہی ہیں کہ کہاں دوبارہ پڑھنی ہے، کہاں جو ہے دوبارہ نہیں پڑھنی۔ تو یہ اب ان کتنے مسئلے ہیں، 3-4 ہیں، ان میں یہی باتیں ہوں گی کہ کہاں نہیں، یعنی یہ سارے حدیث لا تعاد سے خارج ہیں یہ مسئلے، وہ اس کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، طہارت حدثیہ کے ساتھ خاص ہو گئی۔ مسئلہ 322 میں ہے کہ ایک بندے کو علم ہے کہ ہاں 422 میں کہ ایک بندے کو علم ہے کہ لباس یا بدن یا سجدگاہ جو ہے، سجدگاہ سے مراد صرف یہی سجدگاہ نہیں ہے، آپ کے انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ بھی کبھی سجدگاہ بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو میں رکھوں گا جس پر پیشانی وہ نجس، علم ہے لباس کی نجاست کا، بدن کی نجاست کا یا مسجد کی نجاست کا، تو آپ کی نماز باطل، علم ہے، لہٰذا پہلے پاک کرو اور بات۔ یا ایک بندہ جاہل مقصر ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ جاہل قاصر ہے، جاہل ہے اور اس کو پتہ ہو رہا چل رہا ہے نماز کے بعد کہ میرا بدن نجس تھا یا میرا لباس نجس تھا یا میرا سجدگاہ نجس تھی، نماز کے بعد پتہ چل رہا ہے، جاہل قاصر۔ اس نے کسی سے پوچھا نا کہ یہ چیز نجس ہوتی ہے، تو اس مولوی نے کہا کہ نہیں ہوتی اور وہ تھی، وہ غلطی ہو گئی۔ یا اس نے پوچھا کہ میرا ہاتھ تو نجس ہے، اس نجاست کے ساتھ یا لباس نجس ہے، اس بول لگا ہوا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ پھر ہم بغلی سے کام ہے بول تو پڑھ دو، وہ تھا خون کے بارے میں کہ بھی خون کام ہو، تو مثلا اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے اور یہ اس نے اس اپنے پہ نماز پہ اعتماد کر کے پڑھ لی، تو اب اس کا کوئی قصور ہے؟ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس عذر مقبول ہو، عذر مقبول عند العقلاء جس کے پاس ہو۔ اب یہ والا عذر یہ بیان کرے گا کہ ہم پہ نماز ہمارا ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ اسی سے پوچھا اور اس نے کہا ہے کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے، میں نے تو پڑھ لیا، یہ جاہل قاصر ہے کیونکہ اس کے پاس عذر مقبول عند العقلاء، یہ عذر ہے۔ اب یہ جاہل قاصر کی تعریف یاد رکھنا، وہ والی باتیں آپ بعض بندے کرتے ہیں، جاہل قاصر وہ ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے جنگل میں رہنے والا بھی مقصر کبھی بن جائے، تو وہ ایک مثال ہے، آپ کے پاس قاعدہ ہونا چاہیے۔ تو عذر جس کے پاس، اس کے پاس عذر ہے تو یہ ہے جاہل قاصر۔ جاہل قاصر کو نماز کے بعد پتہ چلا، ابھی اس مسئلے میں یہی بات ہے، آگے آئے گا مسائل کے نماز کے اندر پتہ چل گیا تھا، اس میں یہی ہے، نماز کے بعد پتہ چلا ہے اس کی نماز ٹھیک ہے۔ جاہل مقصر جو ہے اس کو بھی نماز کے بعد پتہ چلا ہے کہ نجاست لگی ہوئی تھی، اس کی نماز اس نے دوبارہ پڑھنی، احتیاط واجب شاید ہے، احتیاط واجب بنا پر دوبارہ پڑھے۔ جاہل مقصر لا فرق علی الاحتیاط لزوماً، احتیاط لازم بنا پر فرق نہیں ہے، فی بطلان الصلاۃ، نماز باطل ہوگی، لنجاست البدن او اللباس او المسجد، ان میں سے کوئی ایک چیز نجس تھی تو نماز باطل ہوگی، کوئی فرق نہیں بین کون المصلی عالمان، نمازی جو ہے اس کو علم ہے بشرطیات الطہارہ للصلاۃ وبان الشیء القضائی نجس، کہ اس کو علم ہے کہ بھئی نماز میں طہارت شرط ہے، اس بات کا علم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ لباس پر شراب مثلا لگا ہوا ہے اور وہ نجس ہے، یہ سارا علم ہے اور اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔
اس میں اور جاہل مقصر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ وبین کون جاہلا بذالک عن تکثیر، شرطیات طہارت یا فلاں چیز نجس ہے اور میرے اوپر لگی ہوئی ہے شرطیات سے یا نجاست سے، جاہل ہے اور جاہل مقصر ہے، تو اس کی نماز بھی باطل ہے۔ جاہل تکثیر ان تکثیر بیان لا یکون معذورا فی جہلہ، کہ اپنی جہالت میں یہ عذر نہیں رکھتا۔ دیکھو یہاں پر آ گئی ہے اسی طرح بھی اشارہ، عذر مقبول عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک جو چلتا ہے اللہ کے ہاں بھی چل جائے گا۔ تو یہ جاہل مقصر کی احتیاط لازم بنا پر باطل ہے۔ جو وہ ہے عالم، اس کی تو فتویٰ ہے کہ باطل ہے۔ یہ العلاوۃ لزوما لکھی ہے جاہل مقصر کو عالم کی طرح بنانے کے لیے احتیاط لازم لکھی ہے۔ اب کوئی اگر جاہل مقصر ہے اور اس کو کوئی فل عالم مرجع جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تیری نماز، تو جاہل مقصر ادھر رجوع کر سکتا ہے۔ عالم کی تو باطل ہے، اس کی بات، اس میں احتیاط واجب نہیں ہے۔ یہ تصاوی جب کر رہے تھے نا کہ جاہل مقصر عالم کی طرح ہے، یہ جو تصاوی ہے یہ احتیاط لازم بنا پر واضح۔ اما اذا کان جاہلا بیان قصور، جاہل قاصر ہے یعنی عذر رکھتا ہے، فتصح صلاۃ، اس کو نماز کے بعد پتہ چلا یہ عذر رکھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ والقاصر ہو المعذور فی جہل، ہے قاصر ہوتا ہے جو معذور ہوتا ہے۔ کمالا و باسو کا بمن اخبرہ بالحکم، مثلا اس کو وثوق ہو گیا، اطمینان ہو گیا ہے اس بندے پر جو اس کو حکم کی خبر دے رہا ہے، ثم تبین الخلاف، اور بعد میں اس نے بھروسہ کر لیا اس بندے پر جس نے حکم بیان کیا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ بات تو غلط تھی، تو یہ جاہل قاصر۔ ہر بندے پر آپ اعتماد کر لیں اور تو آپ کو اوکلا جو ہے جاہل قاصر شمار نہیں کریں گے، اس نے پیش نماز پر کیا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ ایک بندہ نجاست سے جاہل تھا کہ نجاست جسم پہ لگی ہوئی ہے یا نہیں، پتہ ہی نہیں، اور نماز مکمل کرنے تک اس کو پتہ نہیں چلا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اوپر والے مسئلے سے، جان لیا کہ اس کی نماز صحیح ہے، جاہل قاصر، نماز مکمل ہونے تک اس کو پتہ نہیں چلا، نماز کے بعد اس نے دیکھا نجاست لگی، یہ اس کی نماز تو صحیح ہے۔ جاہل مقصر، اور جاہل مقصر کا کیا کہتے ہو؟ اس کو بھی پتہ چلا ہے نماز کے بعد، تو کہا اس کی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، باطل ہے۔ جاہل مقصر کی یہاں ایک مثال ذکر کر رہے ہیں اس مسئلے میں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی 2 مسئلے 3 مسئلے ایسے آ جائیں گے کہ آپ اس کا ایک لائن میں کوئی خلاصہ کر لیا کریں، وہی یاد رکھیں تاکہ سارا یاد۔ یہاں ایک مثال آ رہی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو شک ہے نماز سے پہلے کہ میرے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی، تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ قاعدہ شرط مشروط جو بتایا تھا، کیا تھا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرط کا اطمینان کر لینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، یا اس طرح کے ظلم مقدمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقدمہ 2 طرح کا تھا، وجودیہ وجوبیہ، دونوں کا اطمینان کرنا پڑتا ہے۔ وجوبیہ کی مثال زوال تھی، ظہر کی نماز سے پہلے زوال کا اطمینان کر کے نماز میں داخل، وجوبیہ۔ وجودیہ کی مثال یہ طہارت اللباس والبدن، وضو وغیرہ، نماز میں داخل ہونے سے پہلے ان کا اطمینان کر لو۔ جس بندے کو شک ہے نماز سے پہلے اور اس نے فاس نہیں کیا، اطمینان نہیں کیا ہے اور نماز میں داخل ہو گیا، تو اس کو آپ جاہل قاصر کہو گے یا مقصر کہو گے؟ تو یہ ایک مثال جہاں مقصر، تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ شک بدون فاس ہے، شک کر رہا ہے بغیر فاس۔ اذا کان جاہلا بالنجاسہ ولم یعلم بها حتی فارغ من صلاته، نماز سے فارغ ہو گیا ہے اور اس کو علم نہیں ہوا ہے، نماز کے بعد اس کو علم ہو رہا ہے، تو فلا اعادۃ علیہ فی الوقت ولا القضاء فی خارج، اس پر اعادہ نہیں ہے، نہ وقت میں اور نہ ہی قضاء ہوگی خارج میں۔ اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ مثلا بول نجس ہوتا ہے، منی نجس ہوتی ہے، خون نجس ہے، یہ پتہ بھی ہے، جسم پہ لگا ہوا ہو تو معاف بھی نہیں ہے، یہ بھی حکم کا پتہ ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں، تو جاہل ہے۔
اس کی نماز صحیح ہے. ہذا یہ صحیح جو ہے اذا لم یکن شاکن فی النجاست قبل الدخول فی الصلاۃ، نماز میں داخل ہونے سے پہلے یہ شاک نہیں تھا. اگر شاک تھا تو ہر شاک پہ واجب ہوتا ہے فاس، اور اس نے نہیں کی لہذا اس کی نماز باطل. اور شک کا ہذا اذا لم یکن شاکن فی، یہ جو ابھی جس کی نماز ہم نے صحیح کہی ہے یہ وہ ہے جو شاک نہیں تھا نماز میں داخل ہونے سے پہلے. اور شک کا وفاحسا، شاک کا ہوا اور اس نے فاحش کیا ہے. ولم یحصل له العلم بالنجاسہ، اس کو نجاست کا علم نہیں ہوا، یعنی ابھی ویسے کا ویسے جاہل کھڑا ہے. اور شک بھی اس نے ختم کر لیا، اب اس کو اطمینان ہو گیا ہے کہ بھائی فاس جو کر لیا کہ میرے اوپر نجاست نہیں ہے، یعنی مقدمہ جو تھا ہماری نماز کا اس کو اس نے انجام دیا ہے، اطمینان حاصل کر لیا ہے طہارت. اس کی نماز تو ہے صحیح. اما شاک غیر المتفاحش، وہ جو شک کر رہا ہے نماز سے پہلے کہ نجاست ہے یا نہیں اور فاس نہیں کیا ہے، تو یہ بندہ نجاست کا اس کو علم نہیں ہے جاہل، لیکن اس کو ہم جاہل مقصر کہیں گے. اور اوپر آپ نے پڑھا ہے جاہل مقصر کی احتیاط لازم بنا پر نماز نہیں ہوتی، یہاں وہی احتیاط لازم آگے لکھ رہے ہیں. فتلزمہ علی العلاوۃ لزوما، احتیاط لازم بنا پر اس پر الیادہ یادہ ہے، والقضاء اذا وجدہ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اس نے پا لیا نجاست کو تو وقت ہے تو ادا کی نہیں آتے، وقت نہیں آتے قضا کرے. اب آپ کو احتیاط واجب نظر آ گئی کہ یہ جیل مقصر میں احتیاط واجب تھی، عالم میں نہیں تھی. اچھا، یہ تھے جن کو نماز کے بعد نجاست چاہیے. جیل مقصر کو ہم نے معافی نہیں دیا، جیل قاصر کو معافی دیا، دونوں مسئلے. اب ہے کہ نماز کے اندر بندے کو علم ہو رہا ہے نجاست، تو یہاں دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ نماز کے اندر آپ کو علم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطمینان ہے کہ یہ نجاست جو لگی ہے یہ نماز سے پہلے کی لگی ہوئی ہے. یہاں مسجد میں خون تھا نہیں، خون تو وہاں تھا جہاں ہم نے جانور ذبح کیا ہوا ہے، تو یہاں سے نہیں لگی. اب علم ہے کہ وہاں سے لگی. ایک مسئلے میں یہ بات ہے جب آپ کو نجاست نماز کے اندر دیکھ لی اور علم ہے کہ نماز سے پہلے کی لگی ہوئی ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرے مسئلے میں بات ہوگی نجاست نماز کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ابھی لگی ہو سکتا ہے. دوسرے مسئلے میں یہ ہم پہلے مسئلے کی طرف آئیں کہ جس میں آپ کو علم ہے پہلے جاہل سے نماز کے اندر علم ہو گیا ہے کہ نجاست لگی اور یہ بھی علم ہے کہ بہر سے لے کر آ، تو یہ والا بندہ کہا کہ اگر وقت وسیع ہے تو نماز توڑے اور دوبارہ پڑھے. وقت وسیع نہیں ہے یعنی اگر یہ توڑتا ہے تو دوبارہ ایک رکعت جو ہے وہ بھی وقت میں نہیں آ سکے. 3 تو بہر بلکہ 3.5 بہر چلی جائیں گی، آدھی رکعت وقت میں آئے. اگر یہ توڑے اور وہ پاک کرے تو ایک رکعت اس کی وقت میں آ جائے گی تو پھر تو توڑے، پھر اس کے پاس وقت ہے. ہمیں ایک رکعت کا وقت مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وقت ہے، تو یہ توڑے اور دوبارہ پڑھے. اگر ایک رکعت جتنا وقت نہیں بنے گا تو اس بندے کے حق میں وقت تنگ ہے، تو لہٰذا یہ توڑے نہیں، اسی کو مکمل کرے. اور واضح ہوا اس میں معیار وقت کا وسیع ہونا اور وسیع نہ ہونا، یہ ہے اس مسئلے میں. آگے والے میں اور معیار ہوگا. اذا عالم بالنجاسہ فی اثناء الصلاۃ، نماز کے اندر نجاست کا علم ہو گیا ہے. وعالم بسب کے حدود سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہے کہ پہلے سے لگے ہو. وہ جو ہے نا نیچے والے مسئلے میں جہاں احتمال ہے وہاں پر ہمارے پاس وہ جتنی روایات تھی نا کہ ناک سے خون آنے لگ گیا ہے، جس کو کیا نقصیر، اس میں وہ روایتیں چلیں گی، اس میں وہ نہیں آ رہی. اس لیے ان دو مسئلوں میں فرق، حالانکہ دونوں کو علم ہو رہا ہے کہ نجاست ہے اور پتہ بھی نماز کے اندر چل رہا ہے، تو دو مسئلے بنے ہیں روایات کے مختلف. اذا عالم بالنجاسہ فی اثناء الصلاۃ وعالم بسب کے حدود سے علی الدخول فیہا، اور یہ بھی علم ہے کہ نجاست نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا ہے. فإن کان الوقت واسعا، تو یہاں پر معیار وسعت وقت اور عدم وسعت ہے. اگر وقت وسیع ہے تو فلاوت وجوباً استناف ہوا، اس کو توڑے اور دوبارہ پڑھے.
دوبارہ پڑھے گا پاک کر. وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا حَتَّى أَنْ إِدْرَاكِ رَكْعَةٍ، وقت تنگ ہے یعنی ایک رکعت بھی آپ درک نہیں کر سکیں گے، یعنی وقت تنگ. تو اب اگر ممکن ہے تبدیل کرنا اسی نماز کی حالت میں، اتارنا تبدیل کرنا، قمیض ہے نا اتار کے پھینک دے، صرف شلوار میں نماز ہوتی ہے، اور اگر نیچے کچھا پہنا ہوا ہے تو شلوار بھی جانے دے، کچھے میں نماز ہوتی ہے. تو یہ ہے ناز و تبدیل، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ اتارنا، ناز اتار کے پھینک. ابھی تبدیل یا تبدیلی ہو سکتی ہے کہ قمیض اتار کے اور قمیض پہن لے، اور شلوار جو نجس تھی اس کو اتار کے پھینک دے، صرف قمیض میں پڑھ لے گا. پتہ ہو نہیں جاتا، اگر داشا ہو یا قمیض لمبی ہو تو ہو جاتا ہے. ابھی تطہیر یا پاک کرنا ممکن ہے، نماز میں پاک کر لے بلا لزوم المنافی، اور کوئی بھی منافی لازم نہیں آئے گا تو یہ کام کرے، تبدیل تطہیر وغیرہ کرے. فعل ذالک، یہی کرے گا. واتم الصلاۃ، اور نماز مکمل کرے گا. یہ ہے جس وقت تنگ ہے تو اس کی. ویلا اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو صلی فی، اسی میں نماز مکمل کرے، اس کی نماز ٹھیک. احتیاط مستحب یہ ہے کہ اب وقت تو تھا نہیں، جیسے مکمل کی تو نماز کا وقت ختم ہے، تو یہ احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے. ہمارے آگے نمازوں کے لیے اپنے لباس کو پاک کرے، یہ نماز ٹھیک. یہ مسئلہ تھا جب اس کو نجاست کا نماز کے اندر پتہ چلا ہے، اور یہ بھی ساتھ پتہ چلا ہے کہ نجاست پہلے سے آئی ہوئی ہے. لہذا یہاں پر معیار ہے وقت وسیع ہے تو دوبارہ پڑھے، وسیع نہیں ہے تبدیلی شبدیلی ہو سکتی ہے وہ کرے، نہیں تو بغیر تبدیلی کے مکمل. دوسرا مسئلہ ہے کہ نجاست کا علم نماز کے اندر ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے نجاست نماز کے اندر ہی لگے. تو یہ والا بندہ کیا کرے گا؟ کہا اس میں معیار ہے کہ اتار سکتا ہے اور لباس پہن سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، یہ والا کام کر سکتا ہے تو وقت وسیع ہے، یہ والا کام کر سکتا ہے تو یہ والا کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا، اگر یہ کر سکتا ہے، یعنی نماز کے وقت وسیع کی یہاں بات نہیں آئے گی، یعنی وہی نماز پڑھ رہا ہے، معذرت وہی نماز پڑھ رہا ہے، یہ لباس اتار کے نماز جاری رکھے، کلام پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے یہ بھی کام اس نے کر لیا ہے، تو یہ کام کرے گا، نماز مکمل کرے گا. اور اگر نہیں اتار سکتا، نہیں تبدیل کر سکتا، تو اس صورت میں اگر وقت وسیع ہے تو توڑ کے دوبارہ پڑھے، اگر وقت وسیع نہیں ہے تو اسی کو مکمل کرے. تو یہاں پر معیار یہ ہے اس مسئلے میں کہ اتار سکتا ہے تو اتارے، نہیں اتار سکتا پھر بات ہے کہ وقت وسیع ہے تو دوبارہ پڑھے، جو نہیں ہے تو اذا علم بالنجاسہ فی اثناء الصلاۃ واحتمل حدوثها بعد الدخول فیہا، نماز میں داخل ہونے کے بعد اس کو احتمال کی صورت میں جب یہ حکم دے رہے ہیں نا، اگر یقین ہو کہ ابھی لگی ہے نجاست تو پھر تو بدر جاؤ لا، یہ حکم احتمال ہے کہ نماز کے اندر لگی ہے، کہ یقین ہے کہ ابھی ناک سے نکلا ہے خون اور ابھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہی حکم ہوگا کیا کہ اتارو کپڑے، اگر پاک کر سکتے اتار سکتے ہو تو یہ کام کرو، نہیں کر سکتے وقت وسیع ہے تو توڑ کے دوبارہ پڑھو، وقت وسیع نہیں ہے اسی نماز. احتمال ہے حدوث کا بعد الدخول فی، نماز میں داخل ہونے کے بعد احتمال ہے. فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النازل، تبدیل تطہیر یا اتار کے پھینک دو، علاوہ جن اس طرح کے لا ينافي الصلاۃ، نماز کے لیے منافی نہ ہو، فعل کثیر نہ بنے کہ جس میں عرف کہنے لگ جائے کہ اس نے تو نماز ہی چھوڑ دی ہے، یہ ہوتا ہے منافی. تو فعل ذلك، یہی کام کرے گا. فاتم صلاۃ، تبدیل کر کے نماز جاری رکھتے ہوئے نماز مکمل، ولا عیادت علیہ، نماز کا اعادہ نہیں. فاذا لم يمكن ذلك، اگر ممکن نہیں ہے، فإن كان الوقت واسعا، وقت اگر وسیع ہے تو فلاوت وجوبا الاستئناف الصلاۃ بالطہارہ، یہ توڑے دوبارہ سے نماز. وإن كان ضيقا اتمها مع النجاسہ ولا شيء علیہ، وقت تنگ ہے تو نماز مکمل کرے. یہاں ختم. ایک مسئلہ جو ہمیں یہ والا پیش آتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کو پتہ چلا ہے کہ نجاست ہے اور کہا کہ ابھی پاک کرتا ہوں اور بھول گیا تو نماز پڑھ لی،
نماز کے بعد یاد آ رہا ہے کہ نجاست تو میں نے پاک ہی نہیں کی تھی، یہ پیش آتا ہے۔ کہا یاد ہو تو کیا ہے، آپ نے کیوں چھوڑا تھا اس وقت پاک کرنا؟ اگر بے پرواہی کی تھی، اور متدین بندہ نمازی بندہ بے پرواہی کرتا ہی نہیں ہے، اس نے بے پرواہی نہیں کیا، اس نے کہا بس ابھی پاک کرتا، کسی اور اہم کام میں مصروف تھا، وہ اس کے بعد کرتا ہوں بھول۔ جو نماز کے قریب نہیں جاتا وہ بے پرواہیاں کرتا ہے، اس نے بے پرواہی کیا، تو کہا جس نے بے پرواہی کی ہے اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز پڑھ لی اس کے بعد یاد آ رہا ہے، اور جو بے پرواہی جس نے نہیں کیا ہے، نسیان ہو گیا ہے، تو اس کی نماز ہے۔ اذا عالم بنجاست البدن باللباس، نجاست لباس کی نجاست کا علم ہے، بدن کی نجاست کا، فنا سے یہاں نسیان ہوگا، وصلہ اور نماز پڑھ لی، فإن كان نسیان ناشئا عن الاہمال وعدم التحفظ، اہمال کیا ہے، بے پرواہی کی ہے، یہ والا کام ہے، تو فلاوت لزوما ان یعید الصلاۃ، نماز دوبارہ، سواء تذکر فی اثناء الصلاۃ ام بعد الفراغ منها، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آیا، نماز کے اندر یاد آیا تو چھوڑے اور دوبارہ پڑھے۔ وہکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وقت گزر گیا اس کے بعد یاد ہے، تب بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ قضا کرے گا۔ اما اذا لم یکن نسیان لم یکن منشأ النسیان الاہمال، اہمال نہیں تھا نسیان کا سبب، بلکہ کسی اہم کام میں جو لگا تو بھول گیا ہے، تو فحکم حکم الجاہل بالموضوع، اس کا حکم جاہل بالموضوع والا ہے۔ جاہل بالموضوع سے کیا مراد؟ یعنی جو جاہل تھا کہ نجاست میرے اوپر لگی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے کہ جاہل جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے بعد پتہ چلا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، تو اس کی نماز بھی صحیح ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔